بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ گورا رنگ حسین کی علامت ہے اور نہ کالا رنگ بدصورتی کی نشانی۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے اور کعبہ کالے رنگ کے گناہ میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میری اوقات اس قابل تو نہیں کہ میں جنتی ہوں، یا رب دعا بس اتنی سی ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کے گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ اللہ مجھے تیرا ساتھ زندگی بھر نہیں چاہیے، بلکہ جب تک تو ساتھ ہے تب تک زندگی چاہیے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ لوگ مجھے توڑتے گئے اور میں اپنے رب سے جڑتا گیا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ میں نے غلطی کی تو اس نے پردہ ڈالا، میں نے سجدے میں یاد کیا تو اس نے تھام لیا۔ مجھے اس طرح اپنی محبت میں مصروف کر دے اے اللہ کہ توبہ کے بغیر مجھے نیند نہ آئے۔ امید کبھی مت چھوڑو، انشاءاللہ کل کا دن بھی آج سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی انسان سے کہتا ہے میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا بنا دوں گا۔ نماز چھوٹا سا عمل ہے اور فائدے بے شمار۔ اپنے پردہ کرنے پر فخر کرو، کیونکہ دنیا میں کتابیں بہت ہیں لیکن غلاف صرف قرآن مجید پر ہوتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ضد نہ کیا کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ جن کی ضرورت کم ہوتی ہے وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا تو کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عذب ہے نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی ادا کر کے رویا۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ ہے، رب کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، جس نے لکھا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی، نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی ہے۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ کتنی عجیب ہے نیکیوں کی جستجو، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ پہلی عورت تھی جنہوں نے خود نکاح کا پیغام نبی پاک کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکیوں کو اپنا شوہر پسند کرنے کی آزادی دی۔ امید اللہ پاک کی ذات سے رکھو، خوشیاں آتی ہی ہوں گی، بے شک وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا سب ہے۔ صبر رکھو، تمہارا یہی صبر تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے،
نہ خوف جدائی کا اور نہ ڈر بے وفائی کا۔ فرش والے دل توڑتے ہیں، عرش والا دل جوڑتا ہے۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں، اے اللہ میری دعا ہے کہ میری روح بھی نکلے تو تیرے سجدے میں۔ صبر رکھو اور جان لو، جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس کے بدلے کچھ اچھا ہی ملے گا۔ رشتے کی خوبصورتی ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے صبر کو گرنے نہیں دیتی، کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و ادب سے ہوتی ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ یا اللہ میرا ہمسفر وہ ہو جس کا ساتھ مجھے تیرے اور قریب لے آئے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ ہی پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی لاکھ کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ شرمندگی ہوتی ہے جب سوچتا ہوں کہ اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ تم رب کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا کرو اور فرشتے آمین کہیں۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے اور چاہے تو دل توڑ دے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کل فرصت نہ ملے تو کیا کر لو گے؟ کل مہلت نہ ملے تو کیا کر لو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھ لوں گا نماز، کل اگر سانس نہ ملے تو کیا کر لو گے؟ جب گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتوں کو یاد کر لینا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت ہر حال میں آنی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ نیند میں بھی گرتے ہیں میری آنکھ سے آنسو، یہ سوچ کر کہ اگر رمضان میں بھی نہ بخشے گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے۔ یا اللہ مجھے بہترین شخص بنا دے، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر کسی کا ایک آنسو بھی تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر میں تم اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، وہ تمہارے پاس آیا ہے اس لیے کہ اوپر والا تمہیں اس قابل سمجھتا ہے۔ تیرے صبر کی کوئی مثال نہیں ہے مومن، لبوں پر پیاس کی شدت اور ہاتھ میں وضو کا پانی۔ جب کوئی دوست تم کو اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تم کو امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ اگر کوئی تمہیں برا کہے اور تمہیں غصہ آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم واقعی برے ہو۔ انسان کی عزت کرو
اور اس سے محبت کرو۔ ہر انسان کے اندر خدا پاک کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم ہی لوگ اس کو سنبھال پاتے ہیں۔ خواہش جاہلوں کو غلام بنا کر رکھتی ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ کسی نے آپ سے پوچھا علم بہتر ہے یا مال پیسہ؟ آپ نے فرمایا علم، کیونکہ مال پیسے کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی ہے اور علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر تم ساری زندگی کے لیے کسی کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں ایک قبر بھی بنا لو، تاکہ اس میں تم اپنے دوست کی غلطیاں دفن کر سکو۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ خاموش رہو، محفوظ رہو گے۔ یہ سوچ کر نماز مت پڑھو کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے، بلکہ یہ سوچ کر نماز ادا کرو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔